نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه اور وحی کی ہم نے موسیٰ کی ماں کی جانب یہ کہ دودھ پلا اس کو فَإِذَا خِفْتَ عَلَيْهِ پس جب تم خوف کرے اس پر فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ پس ڈال دے اس کو دریا میں وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي اور نہ خوف کر اور نہ غم کھا اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ بے شک ہم اس کو لوٹانے والے ہیں تیری جانب وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ اور ہم اس کو بنانے والے ہیں رسولوں میں سے فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ پس اٹھا لیا اس کو آل فرعون نے لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا تاکہ ہو ان کے لیے دشمنی اور غم کا سبب ان فرعون وہامان وجنودہما کانوا خاطئین بے شک فرعون اور حامان اور ان کا لشکر خطا کار تھے وقالت امرأۃ فرعون اور کہا فرعون کی بیوی نے قرۃ عین لی ولک آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگا میرے لیے اور تیرے لیے لا تقتلوہ نہ قتل کر اس کو عسیٰ ان ینفعنا امید ہے کہ ہمیں نفع دے گا او نتخذہ ولدا یا ہم اس کو بیٹا بنا لیں گے وہم لا یشعرون اور وہ شعور بھی نہ رکھتے تھے وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا اور ہو گیا دل موسیٰ کی والدہ کا خالی ان کادت لتبدی بہ قریب تھا کہ وہ ظاہر کر دیتی اس بات کو لولا اربتنا علی قلبها
اگر ہم گرا نہ لگاتے اس کے دل پر، لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ تاکہ وہ ہو جائے ایمان والوں میں سے۔ وَقَالَتْ لِأُخْتِهِ اور کہا اس نے موسیٰ علیہ السلام کی بہن سے، قُصِّيهِ پیچھے پیچھے جا اس کے، فَبَصُرَتْ بِهِ عَنْ جُنُبٍ پس دیکھ اس کو کناروں سے، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ اور وہ شعور نہ رکھتے تھے۔ وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِن قَبْلُ اور حرام کر دیا ہم نے اس پر دائیوں کا دودھ اس سے پہلے سے۔ فقالت پس کہا اس نے، هل ادلکم علی اہل بیت کیا رہنمائی کروں میں تمہاری ایک گھر والوں پر، یکفلونہ لکم کہ کفالت کریں گے اس کی تمہارے لیے، وہم لہ ناصحون اور وہ اس کے لیے خیرخواہی کرنے والے ہوں گے۔ فرددناہ الی امہ پس ہم نے لوٹا دیا اس کو اس کی ماں کی جانب، کی تقر عینہا تاکہ ٹھنڈی رہیں اس کی آنکھیں، ولا تحزن اور وہ غم نہ کھائے، ولتعلم اور تاکہ جان لے، ان وعد اللہ حق بے شک اللہ کے وعدے سچے ہوتے ہیں، ولیکن اکثرہم لا یعلمون اور لیکن اکثر ان کے علم نہیں رکھتے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز سامعین، سورۃ القصص کا پہلا رکوع آیات نمبر 7 سے لے کر 13 تک تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ سبق میں بطور خلاصہ کے عرض کیا تھا کہ اس سورہ مبارکہ میں دعوت اور تبلیغ پر ڈٹ جانے اور استقامت ظاہر کرنے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، جس کا مختصر خلاصہ تو گزشتہ سبق میں ہو گیا تھا کہ فرعون نے بغاوت اور سرکشی اور تکبر کے ساتھ حکومت کی اور بنی اسرائیل کو کمزور سمجھ کر ان پر ظلم و ستم کیا، حتیٰ کہ ان کے بیٹوں کو ذبح کیا اور عورتوں کو زندہ چھوڑا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اسی بنی اسرائیل کو عزت دینے کا فیصلہ فرمایا۔ چنانچہ ادھر فرعون کا ظلم و ستم ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ بنی اسرائیل کا کوئی بچہ بڑا نہ ہو، جو بچہ پیدا ہو اس کو ذبح کر دیا جائے، اور ادھر اللہ چاہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام پیدا بھی ہوں اور بڑے بھی ہوں اور پھر بنی اسرائیل کی قیادت بھی فرمائیں۔ ادھر فرعون کے ارادے اور ادھر میرے رب کا ارادہ۔ چنانچہ بعض مفسرین نے لکھا ہے 1 سال بچے ذبح کرتے تھے اور 1 سال چھوڑ دیتے تھے، کیونکہ انہوں نے کہا اگر ہر سال ذبح کریں گے تو پھر آپ حکومت کس پر کریں گے۔ جس سال ذبح نہیں کرتے تھے اس سال ہارون علیہ السلام پیدا ہو گئے، اور موسیٰ علیہ السلام اس سال پیدا ہوئے جس سال بچے ذبح کیے جا رہے تھے۔ اب فرعون کے آرڈر کے مطابق موسیٰ علیہ السلام نے نہیں بچنا تھا بلکہ ذبح ہو جانا تھا، لیکن رب کے فیصلے کو بھلا کون روک سکتا ہے؟ دنیا والے جو چاہیں وہ نہیں ہوتا، وہی ہوتا ہے جو میرا رب چاہتا ہے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں اللہ نے یہ بات ڈالی، یا ممکن ہے فرشتے کو بھیج کر کہا ہو، جیسا کہ بی بی مریم علیہ السلام کے پاس بھی جبرائیل علیہ السلام گئے تھے
کہ اپنے بیٹے کو دودھ پلاؤ، اور جب یہ خطرہ محسوس کرو کہ فرعون کے فوجی آ رہے ہیں اور وہ بچے کو اٹھا کر ذبح کر دیں گے، جب خطرہ ہو اس سے پہلے ہی بچے کو ایک صندوق میں ڈال دو اور صندوق کو دریا میں ڈال دو، اور یوں سمجھنا کہ اللہ کے ہاتھ امانت دے دی ہے، پریشان نہ ہونا، اللہ تیرا بیٹا واپس بھی لوٹائے گا اور تیرے بیٹے کو رسول بھی بنائے گا۔ سبحان اللہ۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، موسیٰ علیہ السلام ننھے بچے کو صندوق میں ڈال کر دریا میں ڈال دیا گیا، اور دریا کی موجوں میں جب وہ صندوق تیر رہا تھا تو ظاہر بات ہے ماں کے دل پہ اثر تو ہوا۔ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی بہن سے کہا کہ تم کنارے کنارے چل اور دیکھتی جا یہ صندوق بھلا کس طرف جاتا ہے۔ صندوق گیا فرعون کے محل کے قریب، فرعونیوں نے صندوق کو نکالا، جن سے بچانے کے لیے ڈالا تھا انہی کے ہتھے چڑھا۔ پھر اگلا ڈر کہ ان ظالموں سے تو بچانا تھا، پھر ان کے ہاتھ لگ گیا ہے۔ رب نے کہا دیکھتی جاؤ آگے کیا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرعون کی بیوی کے دل میں موسیٰ علیہ السلام کی محبت ڈال دی۔ اس نے دیکھا، کہنے لگی اس بچے کو تو نہ قتل کرو، اتنے بچے اور قتل ہو چکے، اس ایک کو رہ نہیں دو۔ تو فرعون بھی آخر بیوی کے آرڈر کے آگے مجبور ہو گیا، اور اس نے کہا جی ٹھیک ہے جیسے حکم سرکار۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام قتل سے بچ گئے، اور پھر موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے بیٹا بنا لیا، اور دودھ پلانے کے لیے پریشان ہوئے۔ دائیاں آتیں، عورتیں آتیں، موسیٰ علیہ السلام کسی کا دودھ ہی قبول نہ کرتے، بچہ روئے جا رہا ہے دودھ نہیں پیتا کسی کا۔ موسیٰ علیہ السلام کی بہن پاس کھڑی یہ سارے نظارے دیکھ رہی تھی۔ اس نے کہا ایک عورت کو میں جانتی ہوں، اگر کہو تو بلا کے لاؤں، لے آؤ۔ موسیٰ علیہ السلام کی بہن والدہ کے پاس آئی، والدہ کو بلا کر لے گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے دودھ پینا شروع کر دیا اپنی ماں کا۔ رب کہتے ہیں ہم نے امانت واپس کر دی ہے۔ سبحان اللہ۔ فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، ہم نے وحی کی۔ آپ غور فرمائے نا، اوحینا جمع کا صیغہ ہے، ہم نے وحی کی، اس میں اللہ تعالیٰ اپنا جلال دکھا رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی، یہ رب کا فیصلہ، ہمارا فیصلہ تھا۔ جب بادشاہ بولتا ہے، بادشاہوں کا بادشاہ، ہم نے یہ حکم دیا، کتنا اس میں تنتنا اور روب ہے، ہم نے یہ کام کیا۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، ہم نے وحی کی موسیٰ کی ماں کی جانب، ان ارضعیہ، کہ دودھ پلا اپنے بچے کو، فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ، پس جب تم اس پر خوف کرے کہ فرعونی آ گئے ہیں پکڑ لیں گے ذبح کر دیں گے، جب خوف کرے فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، تو پھر اس کو دریا میں ڈال دیں۔ اور سورۃ طٰہٰ میں فرمایا فَاقْذِفِيهِ فِي التَّابُوتِ فَاقْذِفِيهِ فِي الْيَمِّ، پہلے صندوق میں ڈال پھر دریا میں ڈال۔ فرمایا صندوق بنا، بچے کو اس کے اندر بٹھا اور پھر دریا کے اندر صندوق کو بہا۔ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي، اور نہ خوف کھا اور نہ غم کھا۔ خوف ہوتا ہے اپنی جان کا، غم ہوتا ہے دوسرے کی جان کا۔ اپنی ذات پر خوف بھی نہ کھا کہ کہیں فرعون مجھے نہ کہے بچہ کدھر کیا، اور بچے کا غم بھی نہ کھا کہیں میرا بچہ ضائع نہ ہو جائے۔ لا تخافی ولا تحزنی، نہ خوف کھا اور نہ غم کھا۔ انا رادوہ الیک، میں اللہ اس کو لوٹاؤں گا تیری جانب، اور صرف لوٹاؤں گا ہی نہیں، وجاعلوہ من المرسلین، تیرے بچے کو رسول بھی بناؤں گا۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ مفسرین نے فرمایا یہ جو آیت ابھی ہم نے پڑھی ہے نا، کہ فصاحت
اور بلاغت کے اعتبار سے بہت عظیم آیت ہے۔ آپ غور فرمائیں، اس آیت میں 2 امر ہیں، 2 نواہی ہیں اور 2 خبریں ہیں۔ ایک امر یہ ہے کہ ان ارضعی، دودھ پلا۔ دوسرا امر یہ ہے فالقی فی الیم، دریا میں ڈال۔ 2 امر ہو گئے۔ 2 نہیں ہیں، لا تخافی لا تحزنی، خوف نہ کر غم نہ کر۔ 2 خبریں ہیں۔ پہلی خبر انا رادوہ الیک، ہم اس کو لوٹائیں گے۔ دوسری خبر وجاعلوہ من المرسلین، اس کو رسول بنائیں گے۔ ایک آیت میں 2 امر ہیں، 2 نہی ہیں اور 2 خبریں ہیں۔ سبحان اللہ، یہ میرے رب کا کلام ہے، کہو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ، اٹھا لیا اس کو آل فرعون نے، صندوق کو آل فرعون نے اٹھا لیا۔ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا، تاکہ ہو ان کے لیے دشمنی اور غم کا باعث۔ یہ لام عاقبت، یعنی انجام تو یہی ہوگا کہ یہ کل اس کے ساتھ دشمنی کریں گے، لیکن آج تو اٹھاؤ، آج تو اس کو سنبھالو۔ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا، تاکہ یہی موسیٰ ان کے لیے دشمنی اور غم کا سبب بنے۔ ان فرعون وہامان وجنودہما کانوا خاطئین، بے شک فرعون اور اس کا وزیر حامان، وجنودہما اور ان کے باقی لشکر، کانوا خاطئین، بڑی خطا کرنے والے تھے، بہت ظلم کرنے والے تھے۔ اب صندوق اٹھا لیا گیا، کھولا تو اس میں بچہ ہے، اور بچہ بھی بڑا خوبصورت ہے۔ سبحان اللہ، کیوں نہ خوبصورت ہو، جس کو اللہ نے نبی بنانا تھا، بے شک، نبی کو اللہ تعالیٰ حسن بھی بے مثال عطا فرماتے۔ بے شک۔ نبی اس طرح کے نہیں ہوتے جس طرح کا مرزا قادیانی تھا جناب، آنکھیں آپس میں میچ نہیں کرتی اور کہتا ہے کہ میں نبی ہوں۔ نبی بھینگے لولے لنگڑے اور اس طرح کے بد شکل نہیں ہوتے، نبیوں کو اللہ تعالیٰ خوبصورت حسن عطا فرماتے بے ہیں۔ شک۔ اس دن ہم نے سیرت کے درس میں پڑھا نا پچھلے ہفتے کو، کہ سمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ ایک غیر مسلم تھے، مسجد نبوی کے ستون میں جب باندھے گئے نا، گرفتار ہو کر آئے، 3 دن حضور نے ان سے حال احوال پوچھا، انہوں نے حضور کی طرف دیکھا نہیں۔ تیسرے دن جو حضور کے چہرے کو دیکھا، کہنے لگے میں حضور کا چہرہ ہی دیکھ کر ہی مسلمان ہو گیا۔ آپ کا چہرہ ہی ایسا خوبصورت اور صداقت ٹپک رہی تھی۔ تو نبی تو بڑے، اللہ تعالیٰ انہیں حسین و جمیل بنا۔ اسی طرح ایسے ہی تو نہیں حسان نے کہہ دیا وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، اللہ نے آپ کو ایسا حسین بنایا ہے کہ ایسا حسین میری آنکھوں نے نہیں دیکھا۔ کہاں سے دیکھتی، کسی مائی نے ایسا حسین جنا ہی نہیں ہے۔ اللہ نے آپ کو ہر عیب سے ایسا پاک بنایا ہے کأنک قد خلقت کما تشاء، یوں لگتا ہے اللہ نے آپ کو آپ کی مرضی کے مطابق بنایا ہے۔ سبحان اللہ، یہ کیا ہے؟ حسن ہے۔ بہرحال جب کھولا صندوق، اس کے اندر بچہ، اور بڑا خوبصورت بچہ، اور دل تو اللہ کی مٹھی میں ہے، بے شک۔ اللہ نے محبت ڈال دی فرعون کی بیوی کے دل میں۔ فرمایا وقالت امرات فرعون، فرعون کی بیوی نے کہا قرۃ عین لی ولک، یہ آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے گا میرے لیے اور تیرے لیے۔ فرعون سے کہا میرے اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے گا۔ لا تقتلوہ، مت قتل کیجئے اس کو، عسیٰ ان ینفعنا، امید ہے کہ یہ ہمیں نفع دے گا، او نتخذہ ولدا، یا ہم اس کو بیٹا بنا لیں گے۔ اس کو کیا کر لیں گے؟ بیٹا بنا لیں گے۔ یہاں پہ ایک بات تھوڑی اس موضوع کی تو نہیں ہے، لیکن یہاں سمجھ صحیح آئے گی۔ یہ جو یہود و نصارہ کہتے تھے نا اللہ کی اولاد ہے، وہ بھی حقیقی بیٹا نہیں مانتے تھے۔ وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، اللہ نے بیٹا بنا لیا ہے،
اتخاذ ولد یہ ہوتا ہے کہ کسی کے بیٹے کو بندہ اپنا بیٹا بنا لے اور اپنے اختیارات اس کے حوالے کر دے۔ ان کا نظریہ بھی یہ تھا کہ اللہ نے ان کو ایسا بیٹا بنایا ہے کہ اللہ نے اپنے اختیارات گویا کہ ان کے حوالے کر، عیسیٰ علیہ السلام ہو گئے، عزیر علیہ السلام، اتخذ اللہ، یہی لفظ ہے، بالکل یہی لفظ ہے جو او نتخذہ ولدا، بارکہ انہوں نے کہا جب ہم بیٹا بنا لیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور انہیں شعور نہیں تھا، انہیں پتہ نہیں تھا کہ جس کو ہم بیٹا بنا رہے ہیں انہی سے تو سارا خطرہ ہے ہمیں۔ لیکن اللہ نے کہا تم کہتے ہو بنی اسرائیل کا ایسا کوئی لیڈر بچہ بڑا نہیں ہونا چاہیے، میں بڑا کروں گا اور تمہارے گھر کے اندر پال کر بڑا کروں گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ، اب جناب جب ہوم گورنمنٹ کا آرڈر آیا تو پھر ظاہر فرعون کیسے انکار کرے جی، تو پھر تو ماننا پڑتا ہے۔ بڑے بڑے فرعون زنانی آگے سیدھے ہو جانے ہیں، سمجھ آئی نا جی، بڑے بڑے فرعون سیدھے ہو جاتے ہیں اور بات مان لیتے ہیں، کہو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا، ادھر جناب کیا ہو رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو بیٹا بنایا جا رہا ہے، اور ادھر موسیٰ علیہ السلام کی والدہ، ان کی حالت کیا ہے جی؟ ہمارے بچے سکول سے چھٹی کا ٹائم جب ہو جائے نا جی، 10 منٹ 15 منٹ گھر لیٹ پہنچے تو ماں کی دل کیفیت کیا ہوتی ہے؟ وہ تڑپ رہی ہوتی ہے، بیٹا پہنچا نہیں، خیر کرے اللہ، پریشان ہو جاتی ہے۔ اور جس کا بچہ اور معصوم بچہ صندوق میں ہو، اوپر سے دشمن کی چھری کا ڈر بھی ہو، اور صندوق دریا کی موجوں کے اندر ہو، بتاؤ ماں کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی؟ اللہ فرماتے ہیں ہاں میں تمہیں بتاتا ہوں، کیونکہ دلوں کے راز تو میں جاننے والا ہوں۔ وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا، اور ہو گیا تھا موسیٰ کی ماں کا دل بے صبرا، فارغ ہو گیا تھا، صبر سے فارغ۔ ان کادت لتبدی بھی، قریب تھا کہ وہ بات ظاہر کر دیتی۔ جب بے صبرا بندہ ہوتا ہے نا پھر وہ چپ نہیں کر سکتا، پھر اس کے منہ سے کوئی بات نکل جاتی ہے، اور بے صبر آدمی کی بات جب نکل جائے تو پھر راز نہیں رہتا۔ راز تب ہی ہوتا ہے جب دل کے اندر رہے۔ جب میں نے کہا نا جی آپ سے ایک بات کا تو کسی کو بتانا نہیں، اب میں کہوں کہ راز رہ گیا، اب راز نہیں رہا، اب نکل گیا ہے، اب بات آگے چلے گی۔ اللہ فرماتے ہیں قریب تھا کہ موسیٰ کی ماں بے صبری کے عالم میں کوئی جملہ بول دیتی، ہائے میرا بیٹا، ہائے میرا بچہ، کوئی ایسا جملہ بولتی، لوگوں کو پتہ چل جاتا اس کا بیٹا ہے جو صندوق میں ہے، اس کا بیٹا ہے جو وہاں گیا۔ اللہ فرماتے ہیں بے صبری کا جملہ بول دیتی، لیکن نہیں بولا، اس لیے نہیں بولا کہ دل میں نے اپنی مٹھی میں لے لیا۔ سبحان اللہ۔ فرمایا وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا، موسیٰ کی ماں کا دل بے صبرا ہو گیا تھا۔ ان کادت لتبدی بھی، قریب تھا کہ وہ بات ظاہر کر دیتی، لولا ربطنا علی قلبها، اگر میں اللہ تعالی، یہاں بھی ربطنا، ہم، اگر ہم اس کے دل پر گرا نہ لگاتے، اگر ہم اس کے دل کو اپنی مٹھی میں نہ لیتے تو وہ ظاہر کر دیتی، لتکون من المؤمنین، اگر ہم نے اس کا دل اپنی مٹھی میں اس لیے رکھا تاکہ وہ ایمان والوں میں سے ہو جائے، یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے۔ ادھر فرعون کی بیوی کے دل میں موسیٰ کی محبت ڈالی، ادھر موسیٰ کی ماں کے دل میں صبر ڈالا۔ سبحان اللہ۔ واہ سبحان اللہ۔ وقالت لأختہ قصیہ، اور تیسری بات وہ کہا موسیٰ کی بہن سے قصیہ، پیچھے پیچھے چل اس کے، فبصرت بہ عن جنوب، کناروں سے دیکھتی جا، سمندر کی کناروں سے یا آنکھ کے کناروں سے، بہت دھیان سے نہ دیکھنا، انہیں شک نہ پڑ جائے کہ یہ صندوق ہی نہیں ہے، بس اپنے خیال میں جاؤ، تھوڑا تھوڑا دیکھتی جا صندوق کدھر جاتا ہے، تاکہ ان کو پتہ بھی نہ چلے اور صندوق کی نگرانی بھی ہوتی رہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور انہیں شعور بھی نہ تھا کہ جو لڑکی آ رہی ہے اس کا کوئی تعلق بھی ہے اس کے ساتھ یا نہیں، ان کو کوئی پتہ نہیں تھا۔ اب جناب بیوی نے کہا اس کو قتل نہیں کرنا، بیٹا بنانا، جی ٹھیک ہے جی، اب بیٹا بن گیا۔ اس وقت یہ آج کل والا دور تو تھا نہیں
کہ میڈیکل سٹور پہ جاؤ اور ڈبہ لے آؤ دودھ والا اور گھول کر جناب پلا لو۔ اکبر الہ آبادی کہتا ہے طفل سے بو کیوں کرائے ماں باپ کے اتوار کی، دودھ ہے ڈبے کا تعلیم ہے سرکار کی۔ فرمایا طفل کہتے ہیں لڑکے کو، اتوار طور طریقے کہتے ہیں جی بچہ جی ماں پیو تے نہیں گیا، بچے کے اتوار ماں باپ جیسے نہیں آئے۔ اکبر کہتا ہے طفل سے بو کیوں کرائے ماں باپ کے اتوار کی، دودھ ہے ڈبے کا تعلیم ہے سرکار کی۔ نہ ماں کا دودھ نصیب ہوا نہ ماں باپ کی تعلیم نصیب ہوئی، تو عادتیں کیسے ماں باپ والی ہیں؟ عادتیں تو اس کے اندر اور ہی آئیں گی نا جی۔ بہرحال اکبر بھی عجیب باتیں کرتا تھا اور مغربی تہذیب کا بڑا دشمن تھا، خوب تنقید کرتا تھا۔ اکبر کہتا ہے رقیبوں نے رپٹ لکھوائی جا کے تھانے میں کہ اکبر خدا کا نام لیتا ہے اس زمانے میں، یہ جرم ہو گیا ہمارا جی، اللہ کا نام کیوں لیا ہے۔ بہرحال اس وقت تو عورتیں دودھ پلاتی تھیں، یہ ڈبے والا دودھ تو ابھی آیا نہیں تھا۔ اب جناب عورتیں آئیں، دائیاں کو بلایا گیا کہ چلو جی فرعون کا بیٹا بنا لیا نا جی، اس کو دودھ پلانا ہے۔ ہر دائی بڑے شوق سے آئے، جناب میں پلاؤں، جو بھی آئے دودھ پلانے کی کوشش کرے، ٹل لگائے۔ اب خود دیکھیے کہ نوکری مل رہی ہے اور مل بھی بالکل بادشاہ کے گھر میں رہی ہے، تو کیوں نہیں جناب، بڑا ہوتا ہے، کوشش ہوتی ہوگی سب کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا نہ، کسی اور عورت کا دودھ تو پینا ہی نہیں نا موسیٰ نے، موسیٰ دودھ پیے گا تو اپنی ماں کا ہی پیے گا۔ اللہ فرماتے ہیں وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِن قَبْلِ، موسیٰ کو کوشش کر رہے ہیں دودھ پلانے کی لیکن دودھ نہیں پی رہے۔ کیوں نہیں پی رہے؟ اللہ کہتے ہیں حرمنا، پھر بھی جمع کا صیغہ، ہم نے حرام کر دیا تھا، ہم پینے نہیں دے رہے تھے موسیٰ کو۔ ہم نے کہا موسیٰ تو نے کسی غیر عورت کا دودھ نہیں پینا، تو نے دودھ پینا ہے تو اپنی ہی والدہ کا دودھ پینا ہے۔ وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِن قَبْلِ، ہم نے پہلے سے اور عورتوں کا دودھ ممنوع قرار دے دیا تھا۔ فقالت، وہ بولی یعنی موسیٰ کی بہن بولی، وہ جو کنارے کنارے گئی تھی، دیکھا صندوق نکل گیا، پھر آگے یہ سارا منظر، وہ پاس کھڑی دیکھ رہی تھی۔ اس وقت یہ اس طرح کے شاید دربار نہیں ہوتے تھے جہاں عام آدمی نہ جا سکے، تو وہ بھی وہاں پاس کھڑی یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ جب دیکھا کہ فرعون بھی پریشان ہے اور فرعون کی بیوی بھی پریشان ہے کہ اب یہ دودھ نہیں پی رہا، تو وہ بول پڑی اور کہنے لگی هل ادلکم علی اہل بیت، کیا میں تمہاری رہنمائی کروں ایک گھر والوں پر، یکفلونہ لکم، جو کفالت کریں اس بچے کی تمہارے لیے، وہم لہ ناصحون، اور وہ اس کے لیے خیر خواہی کرنے والے ہوں۔ اس کے لیے سے مراد اس بچے کے لیے، وہ ضمیر کا مرجع بچہ، یا اکثر مفسرین فرماتے ہیں فرعون۔ وہم لہ ناصحون، وہ گھر والی جس کو میں ذکر کر رہی ہوں نا، وہ فرعون کی بڑی خیر خواہ ہے۔ کہا جی بلاؤ بلاؤ جلدی بلاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام کی بہن گئی اور کس کو بلایا؟ اپنی والدہ کو، اپنی والدہ کو، موسیٰ علیہ السلام کی امی کو بلا کر لے آئی، اور موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے جو اٹھایا اور چھاتی کے ساتھ لگایا، موسیٰ علیہ السلام نے دودھ پینا شروع کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی زندگی بحال ہو گئی اور موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی نوکری بحال ہو گئی۔ اللہ فرماتے ہیں دنیا والوں کے لیے عبرت کا سامان بن گیا۔ فرددناہ الی امہ، یہاں پھر جمع کا صیغہ، غور کریں نا الفاظ میں، فرددناہ الی امہ، ہم نے لوٹا دیا موسیٰ کو اس کی ماں کی جانب کو۔ سبحان اللہ، جس سے وعدہ کیا تھا نا ہم لوٹائیں گے تیرے بچے کو، ہم نے لوٹا دیا، وعدہ پورا کر دیا۔ فرددناہ الی امہ، ہم نے لوٹا دیا اس کو اس کی ماں کی جانب، کی تقر عینھا، تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں، ولا تحزن، اور وہ غم نہ کھائے، ولتعلم، اور تاکہ جان لے، ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کے وعدے سچے ہیں، ولکن اکثرهم لا یعلمون، اور لیکن اکثر علم نہیں رکھتے۔ کہو سبحان اللہ۔ کس طرح اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت فرمائی،
سمندر میں موجوں سے حفاظت فرمائی، اور پھر کس طرح اللہ تعالیٰ نے فرعون کی چھری سے بچایا، پھر کس طرح باقی عورتوں کی دودھ سے بچایا، معلوم ہوا سب کچھ کرنے والی ذات میرے رب کی ہے۔ بھروسہ اللہ ہی کی ذات پر رکھنا چاہیے، جو رب چاہے سو ہی ہو، تو دکھ میں اس کے آگے رو، منت کر دامن پھیلا، لا الہ الا اللہ، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں، جو وہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ میں اپنی ذات پر یقین کامل نصیب